بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا آغاز سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج تھوڑی سی باتیں جہاں انسانی حقوق اور عورت کے حقوق اور دنیا کے اندر جو غلامانہ نظام ہے جس کی سماجی قدریں جو ہے وہ تقسیم اور ذات پات برادری اور کلاس سسٹم کے اوپر ہیں۔ جیسا کہ انڈیا اور پاکستان کا سماج دیکھیں تو یہ ذات پات کے اوپر چلایا جاتا ہے۔ مسلمان ہونا یا ہندو ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو نہ ہی مسلمان جو ہے وہ ذات پات کے نظام سے نکل رہے ہیں اور نہ ہی ہندو جو ہے وہ ذات پات کے نظام سے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح جسے جدید مغرب کہتے ہیں، یورپ کہتے ہیں، جسے تمام انسانی حقوق اور آزادی کی بات کرنے کا چیمپئن یا علم بردار کہتے ہیں، اس کے ہاں بھی جو ہے وہ کلاس سسٹم ہے۔ اگر ایشیا کے اندر ذات پات کا نظام ہے، لوگ برادری سسٹم اور ایک کلاسیفیکیشن سے نہیں نکل پاتے، اس کی بات وجہ ہے کہ جہاں تعلیم عام نہیں ہوتی وہاں ذات پات کا نظام ہوتا ہے، سمپل سا فنڈا ہے۔ اسی طرح جہاں تعلیم عام ہوتی ہے وہاں بھی ایک آرگنائز طریقے سے کلاس سسٹم جو ہے وہ مرز وجود میں آ جاتی ہے۔ کلاس سسٹم جو ہے وہ ضرور اس چیز پر ہوتی ہے کہ کس گروہ انسانی کے پاس جو ہے وہ کتنا سرمایہ ہے، اس سرمایہ کے لحاظ سے ان کی زندگی کا جو عادات و اطوار ہیں یا ان کی جو معاملات ہیں یا ان کی جو سرگرمی ہیں وہ آرگنائز کی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر دو بڑے گروہ تو یہی موجود ہیں، ایک ذات پات کا نظام اور دوسرا جو ہے کلاس سسٹم۔ آپ ریشیلزم کو بھی یا ریسزم کو یا ریس کو بھی آپ اسی کے اندر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میرا جو چینل ہے یا جو پلیٹ فارم ہے سیو دا ہیومن ریس، نوع انسانی کو بچائیے، تو اس کے اندر غربت سے بچائیے، جہالت سے بچائیے، ناانصافی سے بچائیے، استحصال سے بچائیے، اور جو افریقہ کے کچھ ممالک یا دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر انسانیت فاقہ کشی تک پہنچی ہوئی ہے اس سے انہیں بچائیے اور جرائم سے بچائیے۔ اسی طرح جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے اس سے نوع انسانی کو بچائیے، ڈرگ ٹریفکنگ جو انسانیت کے درمیان، لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے، اس سے بچائیے۔ تو میرا سیو دا جو ہیومن ریس ہے یہ 6-7 نکات کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ نوع انسانی کو جہالت سے بچائیے اور غربت سے بچائیے، ناانصافی سے بچائیے، استحصال سے بچائیے اور جرائم سے بچائیے، اور جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، جو لوگوں کو خاص طور پر ایشیا کی یا جاپان کے اندر یا کچھ ممالک کے اندر سے عورتیں جو ہے وہ بیچ دی جاتی ہیں بیرون ملکوں میں، تو یہ جو ویمن ٹریفکنگ ہے، یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اس میں بھی ہیومن ریس کو بچائیے۔ اس طرح جو ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے جس سے پوری جو انسانیت ہے اس کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، اس کے جو یہاں تک کہ جو اس کے انٹیلیجنس جینز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مین جو ہے وہ اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے موضوعات بنتے ہیں جس میں نوع انسانی کو جو ہے وہ بچانا چاہیے، لیکن بڑے لیول کی جو ہے وہ یہی ہے کہ جہالت سے بچایا جائے، غربت سے بچایا جائے اور استحصال سے بچایا جائے، ناانصافی سے بچایا جائے اور ہیومن ٹریفکنگ سے بچایا جائے اور ڈرگ ٹریفکنگ سے بچایا جائے۔ انسانیت جو ہے وہ ڈرگز کا شکار ہو رہی ہے، منشیات کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ مذہب سے دوری ہے یا معاشرت کی نامواری ہے یا معاشرتی اقدار کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہے، یا جو گلوبلائزیشن تیزی سے ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے جو سلیبلائزیشن ہو رہی ہے اس سے بھی تفریق کا جو ہے وہ ایک بازار گرم ہو رہا ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جہاں بھی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ سکرینائزیشن ہو رہی ہے، سکرین کے ذریعے ایک انسان کو یا ایک ملک کو یا ایک قوم کو یا گروہ انسانی کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور دکھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سلیبلائزیشن ہو رہی ہے، ایک باقاعدہ طریقے سے
جو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے اور جو کارپوریٹ اپروچ ہے، کارپوریٹ سبجیکٹس ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں، جس سے دنیا کے اندر سوشلزم اور کیپٹلزم کے افراد جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو انسانیت ہے یا جو لوگ ہیں وہ ڈاکومنٹڈ مائنڈس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اور آٹومیٹیکلی ان کا ایک لمٹ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک گروہ سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی ایک مخصوص سوچ سے تعلق رکھتا ہے، اسی سوچ کے اوپر اس کی جو ہے لرننگ بھی کرائی جاتی ہے اور معاشرت بھی جو ہے وہ دلوائی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کلچر بڑا کام کر ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آج کے جدید دور میں جو کلچر ہے وہ ایجوکیشن کا ہی کلچر ہونا چاہیے، تاکہ ایجوکیشن عام ہو اور روزگار عام ہو اور انسان کی گفتگو اور ڈائلاگ عام ہو اور فورم، پبلک فورم ہو جہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے گروہ بنا کر اپنی جو فین فالوئنگ ہے یا اپنے جو فونز ہیں، آئی مین فرینڈز آف نیچر جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کا کنٹیکٹ پیدا ہو سکے۔ یہاں تین طرح کی باتیں میرے سامنے آتی ہیں ادر دین سیو دا ہیومن ریس۔ ہم اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کو اصلاحی اور فلاحی ہر دو لحاظ سے نئی لیڈرشپ کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ میں تین جو ہے وہ نکات پر عام طور پر بات کیا کرتا ہوتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے جو 2000ویں جو نئی شروع ہوئی ہے، جو نیا ملینیم شروع ہوا ہے، نئی 1000ویں جو شروع ہوئی ہے، 3000 سال کی طرف جو سفر جا پا رہا ہے، اس کے آغاز سے جو ایک نسل تیار ہوئی ہے جو کالجز یونیورسٹیز سے اور ماڈرن سلیبس پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان کا یہ ہے کہ اب لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں پاکستان کے اندر، امیر طبقے ہیں اور مڈل جو کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی زمینیں بیچ کر یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بینکوں سے قرضے لے کر یا بیرونی ملکوں میں بیٹھے ہوئے افراد سے پیسہ منگوا کر وہ اپنی اولادوں کو پڑھوا رہے ہیں اور جدید علوم سے جو ہے وہ آگاہ کرا رہے ہیں، لیکن ایک جو بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری پاکستان کی جو آبادی ہے یا جو پاکستان ہے، بحیثیت مجموعی پاکستان ہے یا بحیثیت مجموعی جو انڈیا ہے، اس کی بہت بڑی جو افرادی قوت ہے وہ جب تعلیمی اداروں سے جدید سلیبس پڑھ کے واپس ڈلیور ہوتے ہیں معاشرے کی طرف، ملک کی طرف، قوم کی طرف، ملت کی طرف، یا اپنے نوع انسانی کے افراد کو سرو کرنے کی باری آتی ہے، خدمت کرنے کی باری آتی ہے، تو جس طرح کا سلیبس، جس طرح کی ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے ان کو یہاں اپنے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز نہیں ملتے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں، ادارے بنائے جائیں، خاص طور پر پبلک فورم بنائے جائیں، جس میں یہ ہے کہ جو پبلک یا جو نوجوان تعلیمی اداروں سے ڈگریاں لے کر اور لیٹسٹ جو سلیبس ہے، کارپوریٹ اسٹڈیز ہے، وہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریز یا جو ایک طرح کی اسکل ہے وہ لے کر نکلتے ہیں، تو وہ معاشرے کی طرف جب جائیں تو آگے انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ تیار ہوں۔ اب ہم پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو دیکھتے ہیں تو ریلوے ہمیں ورثے میں ملا، PI ہمیں ورثے میں ملا، اسی طرح پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ہمیں ورثے میں ملا۔ اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ اور کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنائی گئی ہو، اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، ریلوے ہو گیا، PI ہو گیا یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ہو گیا، اب یہ دیکھیں یہ تینوں کے تینوں اپنے خاتمے پر جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کو تو آپ کو پتہ ہے موبائل انڈسٹری نے اوورٹیک کر لیا، ریلوے کو دیکھیں تو دنیا کے اندر بلٹ جو ٹرین ہے وہ چل رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ 1871 کے پٹری کے اوپر ابھی تک کھڑا ہے۔ اگر دوسری طرف PIA کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کے پائلٹ جو ہے وہ انڈر میٹرک ہوتے ہیں، اور دوستی یاری اور تعلقات کی بنا پر جو ہے وہ مختصر سی ٹریننگ کرانے کے بعد طیارے کا جو ہے وہ پائلٹ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو حادثے دیتے ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی آپ کو دیکھنے میں مل رہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومتوں کو یا ہمارے پالیسی میکرز کو اس رخ پر بات کرنے کی یا کام کرنے کی یا ڈائلاگ شروع کرانے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ نے ہر دو لحاظ سے اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے، انسٹیٹیوشنز بیس کرنی ہے اور نئے ادارے بنانے ہیں، بینکس بنائے جائیں، اس کے علاوہ انویسٹمنٹس کے مختلف ذرائع پیدا کیے جائیں،
لوگ جو ہے وہ خالی مڈل آرڈر اور لوئر لیول کے جو بزنسز ہیں وہیں تک مطلب محدود نہ رہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ جو پاکستان اور انڈیا کے بننے کے وقتوں میں ورثے میں ملے تھے، جیسے میمن پاکستان میں ہوں، امبانی خاندان جو ہے وہ انڈیا کے اندر، اس طرح اور بہت سے خاندان ہیں جو سیاست میں بھی اور بزنس میں اور بیوروکریسی میں اور ملٹری میں، ان 3-4 ایریاز کے اندر جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں، وہی آپس کے اندر رشتے دیتے ہیں اور وہ اپنا ایک جو اپر سٹینڈرڈ ہے، اشرافیہ ہے، اس کو جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں۔ تو ایک اسٹیٹس کو بن گیا ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر، جس میں عام عوام جو اب کی جو عوام ہے، جو پچھلے 20-30 سال میں، چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب تو جنگ نہیں ہوئی ہے، اب جو ہے وہ سیاسی لیول پر جو ہے وہ جنون جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اب تو کیونکہ جنگ نہیں ہوئی ہے جس وجہ سے نوجوان نسل ماری نہیں جا سکی، لیکن اب انڈیا اور پاکستان کے اندر ایسے افراد، ایسے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں، اگر ان کے لیے فنڈنگ ہو تو وہ میرے خیال میں اپنا چارٹر لے کر پارلیمنٹ فلور تک یا اپنا سیکشن آف سوسائٹی کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں۔ عورتیں عورتوں کی نمائندگی کریں، مرد مردوں کی نمائندگی کریں، یا لبرل ہو کر اوور آل جہاں کے کسی کی بھی جو حفاظت یا ریپرزنٹیشن کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ بن سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے جو ہماری 2000ویں کے بعد پیدا ہوئی ہے، وہ ایک خلا کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 2000 تک لیں کہ پاکستان کا سفر جو تھا وہ 50 سال کا تھا، تو اس 50 سال میں جو ہے وہ ہماری ترقی ایز سچ اس طرح کی نہیں ہوئی ہے جس طرح کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ ساری کی ساری مذہب کے اوپر، روایت کے اوپر، قبائلی سوچ کے اوپر، رسوم و رواج کے اوپر جو ہے وہ منتج تھی۔ اور 2000 کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا آیا، نئے سے نئے جو میڈیا سیلز کھلے، شاپس کھلی، اور گفتگو کا آغاز ہوا، ڈائلاگ کا آغاز ہوا، اور آل ایٹ ونس ایک سیاسی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کا ایک بازار گرم ہوا، تو اس سے ایک شعوری لہر جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر دیکھنے کو ملی، جس سے شعور میں کافی حد تک جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور ہماری نوجوان نسل پہلے جو ہے وہ اسٹیٹس کو سے ڈرا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہی نسل جو انہی اسٹیٹس کو کے حصے والوں سے ہی کچھ حد تک ہو سکتی ہے، لیکن ایک جنریشن گیپ ضرور جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ جو سیاستدانوں کے بیٹے ہیں وہ ان کے اندر بھی ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جن کو ہم ووٹر بنا رہے ہیں، جن کو ہم سپورٹر بنا رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اپنی قیادت کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ ہم سے گیپ پیدا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے عوام سے ووٹ ملیں گے، نوجوان نسل سے ووٹ ملیں گے، تبھی جو ہے وہ روایتی سیاستدانوں کی اولادیں بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ فلور پر رہ سکیں گی، نہیں تو ان کی جو حیثیت ہے وہ چیلنج بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں برابر کی ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے یا نمائندگی کی صلاحیت رکھنے والے ادر دن وہ سرمایہ نہ رکھتے ہوں اور ان کی حقوق کی بات کر سکتے ہوں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا ایک سیکشن آف سوسائٹی بیس کر سکتے ہوں، تو ان کے اوپر لازمی طور پر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور میڈیا کو خاص طور پر مخلصانہ طور پر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی وقتوں میں جو ہے وہ ہیوی لوڈ شیڈنگ ہوئی، جس کی وجہ سے ہماری فیکٹریز اور انڈسٹریز بند ہو گئی، کیونکہ ظاہر جو چوریاں تھیں، بعض لوگوں نے یا بعض بزنس مینوں نے یا بعض فیکٹری آنرز نے ایک فیکٹری کے اوپر پورا کا پورا جو ہے وہ ٹرانسفارمر بجلی کا لگایا ہوا تھا، اور بل جو ہے وہ 100-200 روپے آتا تھا، آپ یو کانٹ امیجن۔ پھر بجلی کی جب لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تو آلٹرنیٹو کے طور پر جو ہے وہ جو دوسرے جو گیس کے یا دوسرے جو جنریٹر کے سورسز تھے وہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن جو بجلی میں طاقت ہوتی ہے وہ متبادل نظاموں میں ایسا نہیں ہو پاتی۔ اس طریقے سے وہ فیکٹریاں، انڈسٹریاں جو ہے وہ بجلی کی اوور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہونی شروع ہوئی۔ اب وہی جو لوگ انڈسٹری اور فیکٹریز کے وہاں پر پروڈکٹس تیار کر رہے تھے، وہ بعد میں جو ہے وہ آگے انہوں نے یونیورسٹیاں کھولنی شروع کر دی، کالجز کھولنے شروع کر دی، اور جدید سلیبس کے پڑھانے کا جو ہے وہ باعث بننا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ اچھی بلڈنگ لے سکتے تھے، اچھا ماحول دے سکتے تھے، فیشن اینڈ گلیمر کو چلا سکتے تھے، پھر اس طرح اچھی فیکلٹیز لے سکتے تھے، باہر کے ممالک سے بھی افراد کو بلا کر جو ہے وہ ایک
کلچر یا ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر پڑھانے میں ہماری پاکستان کی ادر فیکلٹیز کے ساتھ شامل کر سکتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ بہتر کام کیا کہ جہاں وہ انڈسٹری فیکٹری کے اندر ایکسپورٹ کرنے کی پروڈکٹ تیار کر رہے تھے، اسی طرح ہمارے یہاں اب نوجوان نسل کی بھی پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر نہیں لگ رہی ہے اور باہر کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد وجہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکر، ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ان کا تو نتیجہ یہی بن گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. ان کے پاس ہمیشہ گفتگو کرنے کا ایک پیکج رہتا ہے جس کے اوپر یہ ایک دوسرے کو تان و زان کرتے رہتے ہیں. جو نواز شریف صاحب ہیں وہ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کرتے رہتے ہیں. رونا دہرایا جاتا ہے کہ جی ہماری معیشت خراب ہوگی، ختم ہوگی، حالانکہ بہت کچھ جو ہے وہ ابھی بھی موجود تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے وہ پڑھی لکھی نسل کو بیوقوف تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ پڑھی لکھی بیوقوف بھی نسل بیوقوف کیسے بنائی جائے، یہ تمام تک کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. لیکن آخری جو 20 سال ہیں ہمارے 5% آف دا ہول پاپولیشن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، جس میں ہم جو ہے وہ ایک بہترین انتخاب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی ہماری جو الیکشنز ہیں وہ عوامی ووٹوں سے نہیں بنتے، بلکہ اس کے پیچھے برادری سسٹم اور انٹیلیجنس سسٹم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اب یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھے لکھے نوجوان نسل ہے، چاہے وہ ان کا سیاست سے تعلق ہے، چاہے فزکس کیمسٹری کے سبجیکٹ سے تعلق ہے، سارے کے سارے جابس تو ان کو نہیں ملتے، اور سارے کے سارے تو وہ بیرون ملکوں میں نہیں جا سکتے. لہٰذا وہ ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا سوشل جو میڈیا ہے اس کو ایکٹیو کریں، اور یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل بنائیں، اپنا کوئی ایک چارٹر بنائیں، اپنا ایک ویژن بیس کریں، اور اس ویژن کے اوپر جو ہے وہ اپنے ساتھ کے جو حلقہ باب کے لوگ ہیں یا حلقہ اثر کے لوگ ہیں ان کو ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، سارے جو ہے وہ چونکہ ایک تیزی سے 20 سالوں کے اندر پڑھے لکھے افراد تو پیدا ہو گئے، سلیبس جدید بھی انہوں نے پڑھ لیا، لیکن ہمارے پاس ابھی انسٹیٹیوشنز نہیں بیس ہوئی ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ ہمارا سماج جو ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کر سکے اور وہ باہر جانے کا جو ہے وہ باعث بن جاتے ہیں. اب ہم اس پر آتے ہیں کہ وہی نوجوان نسل جو ہے وہ اگر پالیٹکس کی طرف آئے یا جو گروپنگ ہے اس طرف آئے اور ایک ویژن بنائے، باقاعدہ ان کا ایک ویژن ہو جس میں معاشرہ سازی، افراد سازی اور کردار سازی یا ذہن سازی کی جائے، یا کسی طریقے سے کسی ایک نقطۂ نظر کے اوپر انہیں جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے. تو میں اس تمام جو نسل جو 2000 کی الیکٹرانک میڈیا اور جدید جو یونیورسٹیز وغیرہ کھلی، اس سے جو پیدا ہونے والی نسل ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ نئی نسل ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی آئیڈیالوجی آنی چاہیے، اور نئی آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی لیڈرشپ آنی چاہیے. یعنی کہ نئی نسل، نئی آئیڈیالوجی اور نئی لیڈرشپ، یہ 3 نکاتی نقطے کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. سمپل سوشل جو میڈیا ہے اس کی یوٹیلیٹی بیس کی جا سکتی ہے، یوٹیوب کے اوپر چینل بنائے جا سکتے ہیں. آپ کسی نہ کسی جو ہے وہ اپنی پروجیکشن بھی آپ بے شک کریں، لیکن کوئی ایسا کوئی ٹاپک یا کوئی ایسا ویژن یا کوئی ایسا موضوع جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کا باعث بنے. بعد میں آپ پبلک میں آ سکتے ہیں، پبلک کو موبلائز کر سکتے ہیں، سول سوسائٹی کو جو ہے وہ کنیکشن کی طرف لا سکتے ہیں، فنڈ ریزنگ کی طرف لا سکتے ہیں. تو اس میں میرے پاس جو سردست افراد دکھائی دیتے ہیں، ایک تو پروفیسر ڈاکٹر تیمور الرحمان ہیں جو لمز یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ سائنسز کی جو یونیورسٹی ہے اس میں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں. اس کے علاوہ جو نظر جہاں میری جاتی ہے وہ جواد احمد ہے، جو ماضی میں ایک سنگر کے طور پر تھے، لیکن اب ان کے اندر ایک ویژنری چینج آئی ہے اور انہوں نے بھی ایک برابری کی پارٹی بنائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ابرار الحق ہیں وہ ایک پارٹی بنا سکتے ہیں، بجائے وہ کسی پارٹی کا حصہ بننے کے. انہیں پتہ ہے کہ جس کا بھی حصہ بن رہے ہیں یہ وہی برادری سسٹم اور اکاؤنٹس اپنے بھرنے کے، اور جو نعرے لے کر ہماری نواز شریف کی یا آصف زرداری کی یا عمران خان کی جو پارٹی جو نعرہ لے کے آئی تھی، اس کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. نہ ہی احتساب پوری طرح ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوا ہے.
انہوں نے سمپل جو ہے وہ سولو فلائٹ کر کے الیکشن جیتے ہیں اور پارلیمنٹ فلور پر آئے ہیں. تاریخ میں چلو ان کا ایک نام ہو گیا کہ کبھی کسی وقتوں میں عمران خان بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بنا تھا, لیکن اس کے علاوہ گراؤنڈ لیول پر جو ہے وہ نہ ہی مہنگائی ختم ہو رہی ہے, نہ ہی بے حیائی ختم ہو رہی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ اوور آل کوئی تبدیلی کا جو ہے وہ پیش خامہ وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر جو تیمور ہیں وہ تو ابھی تو ریگولر وہ لیکچرسٹ ہیں, پروفیسر ہیں, وہ شاید سیاسی سرگرمیاں اس طرح سے انجام نہیں دے سکتے جتنا وہ ایک سوشل ازم کے طور پر یا لال بینڈ بنا کر میوزک کے ذریعے انٹرٹین کرنے کے لحاظ سے ان کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے. لیکن اس سے اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں, جو جواد احمد نے تقریباً پچھلے 20 سالوں میں عوام کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے. ان کے بھی والد اور والدین جو ہے وہ ایجوکیٹڈ سیکشن آف سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پروفیسرس رہے ہیں, تو اس طریقے سے پولیٹیکل سینس ان کے پاس بہت اچھا ہے. انہوں نے بھی ایک اچھی کیمپیننگ کی ہے. اسی طرح ابرار الحق بھی ایک اپنا جو ہے ایک پارٹی بنا کے آگے آ سکتے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر فین فالوئنگ ہے تو آپ کسی کی پارٹی کا حصہ بنیں. آپ کے پاس اپنا جتنا حلقہ اثر ہے آپ انہی کے اوپر کام کریں. آپ کم از کم اپنی ایک سیٹ جو ہے وہ بنانے کے قابل ہوں. اسی طرح شہزاد رائے ہیں, وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں اور کسی وقتوں میں وہ ایک اچھے جو ہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو تھے. وہ بھی اپنا ایک جو ہے وہ حلقہ اثر بنائیں, وہ بھی اپنی ایک سیٹ جو ہے وہ باقاعدہ نکال سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم مزید جائیں, فیصل بڑائچ ہیں جو دیکھو سنو کہانی تاریخ کے پر کام کر رہے ہیں, بہت پیارے انداز میں وہ تاریخ کا مواد لاتے ہیں. اسی طرح اسامہ غازی ہیں جو بہت بہترین انداز میں انفارمیشن اور ریسرچ اور اپ ڈیٹنس دیتے رہتے ہیں, یہ اپنی بھی ایک پارٹی بنا سکتے ہیں. اسی طرح عمران ریاض ہیں جو اینکر ہیں اور جو اسپیکر ہیں, وہ اپنی ایک پارٹی بنا سکتے ہیں. اسی طرح شاہد کامران ہیں, وہ اپنی ایک الگ پارٹی بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو حامد میر ہیں وہ بھی اپنی ایک الگ پارٹی بنا سکتے ہیں, جہاں وہ سوال کرتے رہتے ہیں سیاستدانوں سے. وہ اپنی بھی ایک حلقہ اثر کے اندر فین فالوئنگ یا اپنی ایکسپیکٹیشن بیس کر سکتے ہیں, وہ پارٹی بنائیں. اگر اس طریقے سے یہ جتنے بھی جو نوجوان نسل ہے جو صحافیوں کی شکل میں اور پروفیسر حضرات کی شکل میں اور ویلفیئر کے کام کرنے والوں کی شکل میں, یہ تمام لوگ اگر اپنی اپنی پارٹی بنائیں اور اپنے اپنے حلقے سے اگر ایک فار ایگزامپل 50 60 70 کے قریب اسکالرز اور انٹلیکچوئل اور پروفیسر لیول کے لوگ اگر اپنے اپنے ایریے سے اپنی اپنی ایک سیٹ بھی نکال لیں تو یہ پارلیمنٹ فلور کے اوپر اچھا بھلا جو ہے وہ ایک انفلوئنس جو ہے وہ بیس کر سکتے ہیں. اگر یہ اکثریتی انداز میں فار ایگزامپل ہم 200 کے قریب اگر اسکالر پیدا کریں, 200 کے قریب انٹلیکچوئلس جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ اکٹھے کریں, بجائے انہیں ہم کہیں جی کہ وہ کسی کی پارٹی کا کسی کے پلیٹ فارم پر کام کریں, ہم ان کو کسی بھی طریقے سے کسی کا غلام بننے کی یا کسی کا حصہ بننے کی جو ہے وہ نہیں دعوت دیں گے, بلکہ ہم کہیں گے کہ ان کا ضرور ایک حلقہ اثر ہوگا. اس حلقہ اثر اور فین فالوئنگ کو اتنا وہ موبلائز کریں کہ کم از کم اگر وہ 200 افراد اپنے اپنے حلقہ اثر کے اندر رہتے ہوئے تعلیمی بنیادوں پر, شعوری بنیادوں پر اور جو 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 عوامی ایک رابطہ مہم ہے اس کی بنیاد پر اگر وہ 200 سیٹیں نکلوا دیتے ہیں تو پھر آخر پر جو ہے ایک کولیجن گورنمنٹ یا ایک آرگنائزڈ سیٹس ایڈجسٹمنٹس کے طور پر بھی جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور جو لڑے جا سکتے ہیں, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر پارلیمنٹ فلور پر وہ جو ہے وہ ایک حکومت بنانے کا بھی باعث بن سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اب جو ہے وہ جنریشن گیپ پڑ گیا ہے, سینئر جنریشن کا اور جونیئر جنریشن کا. سینئر جنریشن وہ ہے جو روایتی سیاست میں تھے, روایتی مذہبی جماعتوں میں تھے اور روایتی جو ہے وہ فوجی پارٹی کو, فوج کو بھی آپ ایک پارٹی ہی سمجھیں, جو نسل در نسل جو ہے وہ فوجی بنتے آ رہے ہیں, نسل در نسل جو ہے وہ سیاستدان بنتے آ رہے ہیں. اسی طرح نسل در نسل جو ہے وہ مذہبی گھرانے کے لوگ بنتے آ رہے ہیں. ان تمام کا کو آپ ایک سٹیٹس کو ہی سمجھیں. جو روایت کی سوچ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے تقریباً 200 کے قریب پڑھے لکھے لوگ جو رائٹرز بھی ہوں, جو آتھرز بھی ہوں, بات وہی ہے جو 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 تعلیمی اداروں کے اندر پڑھا بھی ہوں یا وہ سنگر ہوں. عاطف اسلم ہے, جس طرح عاطف اسلم ایک اچھی بڑی فین فالوئنگ رکھتے ہیں, وہ ایک پارٹی بنا کر آ سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے یہ جتنے بھی میوزیشنز وغیرہ ہیں, جتنے بھی یہ اینکرز ہیں, یہ جتنے بھی
آپ کہہ سکتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں، اس طرح وسیم اکرم ہے وہ سیاسی پارٹی بنا کے آگے آ سکتے ہیں، شاہد افریدی سیاسی پارٹی بنا کے آگے آ سکتے ہیں، شعیب اختر سیاسی پارٹی بنا کے آگے آ سکتے ہیں، اسی طرح انضمام الحق جو ہے وہ سیاسی پارٹی بنا کے آ سکتے ہیں، جو یونس خان ہے وہ سیاسی پارٹی بنا کے آ سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ جو اسپورٹس کے اندر رہے ہیں، ایجوکیشن کے اندر رہے ہیں، جو ادر دین پالیٹکس اور مذہب کے علاوہ، یعنی کیونکہ یہ مذہب اور سیاسی لوگ یہ اور فوجی لوگ یہ تینوں جو ہے وہ اسٹیٹس کو ہے، اور یہ پہلے کے جو ہے ان کی جڑیں جو ہے وہ سرمایہ کی وجہ سے چل رہی ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، سمپل ان کے اوپر جو ہے وہ ذہن سازی کا کام کریں اور انہیں کہیں کہ ہم کون سے مائنڈ شفٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم نے کون سی نئی جو ہے وہ سوچ پیدا کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ایک جنریشن گیپ ہے اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنے کی بلکہ ایک طرح کا ہم نے چیلنج کرنا ہے جو روایت ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو پروفیسرز لوگ ہیں، جو اسکالرز لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو رائٹرز ہیں، وہ ضرور اپنا ایک القائے اثر رکھتے ہیں، وہ اپنی اپنی جو ادبی جو فورمز ہیں اس سے نکلتے ہوئے وہ سیاسی سوچ کی طرف بھی جو ہے وہ آنے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں 200 کے قریب یہ جس طرح شعیب اختر مل جائیں، انضمام الحق مل جائیں، یوسف یوحنا مل جائیں، محمد یوسف مل جائیں، اور اس طرح عاطف اسلم مل جائیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اپنی اپنی پارٹیاں بنا کے، اب ہم اسے تانگے کی سواریاں اور پارٹی بنا لینا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اپنا ایک القائے اثر رکھتے ہیں، ان کو تانگے کی سواریاں اور پارٹی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پورے کا پورا ایک تیار شدہ برین اور پورا تیار شدہ ایک ویژن اور پوری کی پوری ایک پالیسی اور ایک اسٹریٹجی اور ایک چیلنج دینے کی جو وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح عمران خان اگر کمپلیٹ سوئپ کر کے پارلیمنٹ فلور پر پہنچ کر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو وائی ناٹ نوجوانوں کا، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جن کے دل کڑتے رہتے ہیں، جن کے جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں کہ سیاستدان یہ نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں عملی شکل میں اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر اپنے اپنے حلقہ احباب سے وہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں اور آخر پر جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں الیکشن لڑنے کے سلسلے میں بھی، اور یا وہ ایک دو بات انٹروڈیوس کرنے کی حد تک ہوں گے، لیکن وہ تبدیلی لانے کا ضرور جو ہے وہ باعث بن سکتے ہیں۔ یہ جتنے جاگیردار ہیں یا یہ جتنے بھی زمیندار ہیں، یہ جتنے بھی جو ہے وہ بزنس جو ٹائکونز ہیں یا پولیٹیکل جو فگرز ہیں یا جو ملٹری انٹیلیجنسیا ہے، یہ جتنے جرنلز ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ اتنے جب فوج میں ہوتے ہیں، سروس میں ہوتے ہیں، تو اتنے جو ہے وہ مہنگے نہیں ہوتے جتنے ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے لیے مہنگی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈے فرسٹ سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یو بورن ٹو گورن ادرس، اور یہی عوام ان کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال بنتا ہے کہ آج کی جو پڑھی لکھی نسل ہے وہ سارے کے سارے جاب کی طرف نہیں جا سکتی، یا تو وہ بزنس کی طرف جائیں یا وہ فین فارمنگ اور گروپنگ کے ذریعے جو ہے وہ شعور کی ایک لہر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور معاشرے کے اندر جو روایتی سیاست ہے، روایتی مذہبی سوچ ہے اور روایتی جو ملیٹیرینزم چل رہا ہے، جو برادری سسٹم چل رہا ہے، اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا جائے۔ جس طرح پہلے جو ہے وہ ملک برادری، چودھری برادری، کیانی برادری اور راجپوت برادری، یا جو ہے وہ اس طرح آرائن فیملی، یا اس طریقے سے جو لوگ ووٹ لیتے تھے یا ووٹ دیتے تھے، ایک سیاستدان ایک چودھری کے پاس چلے جاتا تھا، 20,000 ووٹ مل جاتے تھے، ملک کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو ہم نے اس سسٹم کو بریک کرنا ہے، کیونکہ ان کی جو نسلیں جو چودھری لوگ ہیں یا جو ملک ہیں یا جو کیانی ہیں یا راجپوت ہیں، ان کی نسلیں جو ہے وہ پڑھی لکھی ہیں، اب وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ کوئی اس میں ایک بندے کی پہچان تو ہوتی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہر بندہ کسی نہ کسی فیملی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کی اگلی نسلیں جو پڑھ رہی ہیں وہ واقعی نسل اور اس طرح کی نسل فصل والی جو سوچ ہے اس سے وہ نکل رہے ہیں، نام کی حد تک وہ ہیں، لیکن عملاً جو ہے ان کے اندر ایک سوچ کا جو ہے ایک تبدیلی آ چکی ہے کہ کیسے جو ہے وہ نوع انسانی کو یا نسل انسانی کو یا اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس طرح عورتیں جو آج لڑکیاں کسی بھی جگہ پڑھ رہی ہیں یا
جو وکلا برادری کے اندر آتی ہیں، جو ایجوکیشن برادری کے اندر آتی ہیں، جو ڈاکٹرس برادری کے اندر آتی ہیں. یہ 3 مین ایریاز ہوتے ہیں جس میں عورت جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے. ایک پالیٹکس میں بھی ہوتی ہے، جرنلزم میں بھی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر فیلڈ میں اور وکلا برادری میں اور ایجوکیشن فیلڈ میں، ان 3 میں جو ہے وہ ویمنس کا کافی انفلوئنس ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی لحاظ سے کلائنٹس کے قریب یا جو نوجوان نسل ہے اس کے وہ قریب ہوتے ہیں. تو یہ 3 جو برادری کی یا 3 جو سطح زندگی کی عورتیں ہیں جو پروفیشنل اور اپنے فلور پر رکھتی ہیں، اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، اس کو وہ موبلائز کریں تاکہ ہم ایک مائنڈ شفٹر دے سکیں. ہم نے جو ہے وہ جنریشن گیپ کا جو ہے وہ پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ہمارے والدین تو 60-70 سال کے ہو گئے ہیں یا 40-50 کے ہو گئے ہیں، جو بھی ہو گئے ہیں. والدین کا جو عزت اور احترام ہے وہ ڈیو ریگارڈ بنتا ہے، ان کو رسپیکٹ جو بنتی ہے وہ دینی ہوتی ہے. ظاہر ہے والدین نے شروع میں بچوں کو پالا ہوتا ہے اور پھر بچوں نے آخر پر جو ہے نا والدین کو پالنا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں. لیکن جو آنے کی جو لیڈرشپ ہے، جو آنے کے فیوچرسٹک ڈیزائنز ہیں، وہ آج کی نسل جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کا جو باعث بنے. وہ بہت تیزی سے، یہاں تک کہ اب عمران خان بھی چیلنج ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بھی لگی لپٹی یا اس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھی آرمی کی جو ہے وہ بیک اپ لگ رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی نیوٹرل نہیں رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی جو ہے نا وہ ایک سوچ ہے جو اس کو بچانے کی یا اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں، بلکہ جو نوجوان سیاستدان آگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی فوجی بیک گراؤنڈ سے ہوں گے، جو پیرنٹل پوائنٹ آف ویو سے سیاسی بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ فیوچر اب نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے. نوجوان نسل نئی پلاننگ کر سکتی ہے. وہ بجائے جو ہے وہ وی لاگس بنانے کے اور اس طرح کی چیزوں میں گزرنے سے وہ بہتر ہے کہ وہ ایک طرف جو ایجوکیشن بنتی ہے وہ حاصل کریں، ایک طرف جو اسپورٹس ہے اس میں آنا چاہیں تو اس میں آئیں. ٹورزم یعنی کہ گھومنے پھرنے کے بھی پروگرام ان میں ہوں تاکہ ان کے دماغ کھلیں. آؤٹر وے سے جب جا کے انٹریکشن ہو. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے اندر جب وہ رہتے ہیں 15-16 سال تک پڑھتے رہتے ہیں تو ان کے صرف اپنے کلاس فیلوز سے یا اپنے جو کانٹیکٹس میں لوگ آتے ہیں انہی تک ان کا جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہی نوجوان اسپورٹس کی طرف آئیں تو اسپورٹس ایک ایسا بڑا پلیٹ فارم دیتا ہے جہاں پر مختلف یونیورسٹیز کے لوگ جو ہے یا نوجوان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ کے انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں، وہ اتنے ایمبیشیس ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ایک دوسرے کو جو ہے وہ دشمنی داری کے طور پر ہرانا نہیں چاہتے بلکہ وہ ایک انٹریکشن بیس کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ٹورزم کی طرف یہ یعنی 3 ایریاز ہیں، ایجوکیشن ہوتی ہے، اسپورٹس ہوتی ہے، ٹورزم. یہ 3 ایسے ایریاز ہوتے ہیں جس کے اندر نوجوان نسل ہوتی ہے. اور یہ نوجوان نسل ان تینوں ایریاز کے اندر رہتے ہوئے گھر سے باہر کے ماحول کو بیس کریں، کم اکراس کریں. ایک دوسرے گروہ انسانی کے جو لوگ ہیں اپنے اپنے گروپوں سے نکلیں، اپنے اپنے گروپوں کے اندر کام کریں، لیکن مختلف پبلک فورم ہونے چاہیے، یوتھ فورم ہونے چاہیے جہاں پر ڈبیٹس ہونی چاہیے، جہاں پر ایسے معاشرتی موضوعات کے اوپر گفتگو ہو، جہاں پر اوپن ایئر کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ ہمارے جو ڈبیٹس ہے یا ہماری جو قانونی اور معاشرتی اور سیاسی اور مذہبی اور اخلاقی اور قبائلی اور رسوم و رواج پر مبنی جو مائنڈ سیٹس ہیں اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی میڈیا میں بلائے اور وہاں پر جا کے، کیونکہ میڈیا میں اگر کوئی ایک محفل مذاکرہ ہوتی ہے یا کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے تو اس میں تو وہی جو فکس لوگ ہوتے ہیں پہلے سے ہی رابطے میں، جی یہ بہت اچھا بولنے والے لوگ ہیں، انہیں کو بار بار بلایا جاتا ہے اور یا سیاستدانوں کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے. لیکن نوجوان اگر اپنا پبلک فورم بنائیں، موبائل سروس ان کے پاس موجود ہے، گیجٹس جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں مچ ہیلپنگ آرسنلس کے طور پر ان کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نوجوان جو ہے وہ اوپن ایئر کو، پارکس کو اور پبلک اسپاٹس کو اور جو ٹورزم ہے اس طرف نکل کر مختلف جگہوں پر جا کر وہ ڈبیٹس اپنے حلقہ حیثیت کے اندر موضوعات کے اندر ایک اویئرنیس دینے کا. ڈبیٹ کا مقصد کسی کو ہرانا یا جتوانا مقصد نہ ہو، بلکہ ایک جو اپنے اپنے گروپس کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری مائنڈس جو ہے وہ بند ہوئے ہوتے ہیں اس کو وینٹیلیٹ کرنے کا ایک سورس بنتا ہے. پھر اویئرنیس ہوتی ہے. کم کلاس جب ہم ہوتے ہیں تب اپنی اپنی سوچوں سے نکل کر ایک نئی سوچ کی طرف آتے ہیں جہاں پر میریٹوریس اپروچ ہوتی ہے. ہم جہاں اپنے گروپس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں وہاں لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں وہ زندگی ہماری میرٹ کے اوپر زندگی نہیں ہوتی. میرٹ کی زندگی وہ ہوتی ہے جب ہم بڑے پلیٹ فارم پر آتے ہیں، جب مختلف نو قسم کے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کسی موضوع کے اوپر اپنا معافی ضمیر پیش کرتے ہیں، تب ان کی میرٹ سوچ کا میرٹ بیس ہوتا ہے. جسٹس ان تھنکنگ پیدا ہوتا ہے، جسٹس ان آپریشنل وے جو ہے وہ بیس ہوتے ہیں.
تو ہمارے پاس بہت سے اینکرز، بہت سے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، جس میں ڈاکٹر تیمور الرحمان ہیں، جواد احمد ہے، اور اس طرح ابرار الحق ہیں، اور شہزاد رائے ہیں، فیصل وڑائچ ہیں، اور اسامہ غازی ہیں، عمران جو ریاض ہیں، خان ہیں، جو اینکرز ہیں، ان تمام کو بھی اپنی اپنی جگہ ایک جو ہے وہ پارٹی بنانی چاہیے۔ انہیں ضرور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں وہ لوگوں کو اویئر کرا رہے ہیں، جہاں وہ سیاستدانوں کے نکات اٹھا رہے ہیں اور ان کو گائیڈ کرنے کا رول ادا کر رہے ہیں، وائی ناٹ ان کی پبلک کانٹیکٹس بھی ہوں، ان کی ایک پارٹی بھی ہو، بے شک ان کے ہفتے میں ایک ہی پروگرام ہو اور اس کے اندر تھوڑے سے ہی افراد آئیں، لیکن ان کو سننے والے بہت سے افراد ہیں۔ تو وہ یہ نہیں ان کے اوپر الزام آئے گا کہ یہ لوگ خالی بولنے کے حد تک ہوتے ہیں اور یہ خالی جو ہے وہ تنقید کرنے کے حد تک ہوتے ہیں، بلکہ وہ عملی طور پر بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ ان کو جو پیسہ ملتا ہے، جیسے احمد میر کے پاس پیسہ ہے، شاید افریدی کے پاس جتنا پیسہ ہے، یا جو سلیم واصف ہیں، سلیم صافی ہیں، ان کے پاس جتنا پیسہ ہے، اس طرح بہت سے اینکرز ہیں جو لاکھوں کروڑوں میں جو ہے وہ اب پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کیوں نہ ان کے پیسے کا جو ہے وہ استعمال صحیح ہو، وہ عوام کے مسائل کی طرف بھی آئیں، ان کی ویلفیئر کا بھی باعث بنیں، ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا باعث بنیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک امیر طبقہ جو ہے کا کوئی فرد جو ہے وہ کسی غریب بچے کی ایجوکیشن فرام فرسٹ کلاس سے جو ہے وہ یونیورسٹی لیول تک ساری اسپانسر کر دے، اس طریقے سے بھی سماج کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیونکہ ایک غریب گھرانے میں 60 سال لگ جاتے ہیں اس کو امیر ہونے میں، لیکن اگر ایک بچہ یا ایک بچی جو ہے وہ کسی غریب گھرانے کی اٹھا کر اسے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اسکول سے اسٹینڈرڈ یونیورسٹی تک کوالیفائی کرایا جائے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک فیملی کے اندر معاشی طور پر جو ہے وہ ایک سرکل جو ہے وہ، یعنی کہ 20-25 سال کے اندر ایک تبدیلی آ سکتی ہے، جو ہمیں ایک سرکل سے 60 سال میں بھی تبدیلی نہیں آ پاتی، یعنی کہ 3 نسلیں لگ جاتی ہیں، پوتوں میں جا کے کہیں عمارت آتی ہے، ہم جب کہ دادے کے اندر جو ہے کام کرتے ہوئے اچھا بڑا جو ہے، یعنی کہ ابھی کی جو نسل ہے اسی کو ہم ویل ایکوپ کر دیں اور ایک غریب بچے کو اٹھا کر کسی اچھے تعلیمی ادارے سے پڑھوا کر کسی اچھی جگہ جواب دلوا کر وہ بہت سے اپنی جو برادری کے اندر بریکٹڈ مینٹالٹی ہے اس کے ختم کرنے کا یا ختم کرانے کا بھی وہ باعث بن سکتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اینکرز ہیں، جتنے بھی یہ آپ لوگ ہیں، یہ پارٹیاں بنا سکتے ہیں۔ اب ہم ظاہر ہے یا تو پاکستان اور انڈیا ایک ویل ڈیولپڈ کنٹری ہوں جہاں پر 100% ایجوکیشن ہو، وہاں تو پھر ٹھیک ہے، سیاست کے لحاظ سے اتنا چار نہیں ہوتا، 2 پارٹی سسٹم ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے 2 جو ہے وہ بزنس گروپ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ میں دیکھیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، اس کے پیچھے بھی 2 یہ بیسیکلی جو ہے وہ بزنس گروپس ہیں۔ اسی طرح ٹوری وگ پارٹی جو روایتی طور پر انگلینڈ میں چلی آ رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی بزنس گروپس ہی ہیں۔ لیکن اب جو ایشیا کے یا پاکستان انڈیا کی جو سیاست کا میں باعث بننا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بیسک جو ہے وہ پیچھے جو سیاسی آگے فرنٹ پر سیاستدان ہوتے ہیں، بیک پر جو ہے وہ بزنس مونوپولسٹ ہوتے ہیں جو ان کو آگے لاتے ہیں، پھر ان کی ریکوریاں بھی کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر 3 کروڑ لگا کر جب وہ الیکشن لڑیں گے تو سب سے پہلے کہیں گے کہ جو ہماری جو ہم نے خرچہ کیا اس کو ریکور کیا جائے۔ تو جب اس مینٹالٹی یا اس سوچ کے ساتھ ایک بندہ پارلیمنٹ فلور پر آئے گا، وہ خدمت کیسے کرے گا؟ آپ پاکستان کی سیاست کو پچھلے 1988 سے جب سے جمہوریت پاکستان کے اندر ہوئی، چاہے وہ انٹرپشن ہوئی ہے، اسے ڈیوائن انٹرپشن کہہ دیں یا پولیٹیکل انٹرپشن کہہ دیں یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کہہ دیں، ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب جتنے بھی میڈیا سیلز ہیں، ظاہر ان کو بڑا پیسہ یا جو ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے یا ان کو جو اشتہار ملتے ہیں وہ حکومتوں سے ملتے ہیں، جب وہ حکومتوں کے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو پھر بول کیسے سکیں گے؟ وہ تو کہیں گے جی ہمیں تو پبلک جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتی جب تک جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ اشتہار نہ دے۔ تو اس طریقے سے جو کچھ میڈیا گروپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رائلٹی یا ان کو جو ہے وہ ایک خرچات چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ دور دراز لوگوں تک جو اپنی آواز پہنچا سکے، لیکن جو مڈل اور لوئر کلاس سے جو اینکرز یا جو صحافی یا اسپیکرز لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بالکل اسی سطح پر بول رہے ہیں، کوئی مطلب 70-30 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن انفارمیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بیسک جو انفارمیشن آتی ہے، انفارمیشن جب انسان کے اندر آ جائے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے اور وہ اس کو حقوق کی جنگ اپنی اور دوسروں کے لڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن انسان اپنے لیے فزیکلی نہیں لڑ سکتا، وہ ذہنی طور پر صبر سے ہی لڑ سکتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اقدام اٹھا سکتا ہے، کیونکہ دوسرے کے لیے بات کرنا
اس کے لیے جو فنڈ چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو موبلائزیشن چاہیے ہوتی ہے وہ کی اور کرائی جا سکتی ہے. لیکن اپنے لیے بندہ جب کہے جی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی، اس کو مطلب لوگ پرسنل لینا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں برازیل کے لیے کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کسی مخصوص سوچ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ایک بندہ ابھی چلا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر ظاہر جو باتیں کریں گے وہ فٹ ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے نہ پاس میڈیا ہے، نہ کوئی اس کا کوئی ماؤتھ پیس ہے جس کے ذریعے اپنا وہ میسج کنوے کر سکے، اپنی ڈیفینڈنگ کر سکے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی پبلک لوکیلٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ جو لوگ ہیں جن کا مطلب میں نے یہ افراد ہیں جن کو میں نے مینشن کیا، جیسے جواد احمد ہیں، پروفیسر تیمور ہیں، اور یہ جو اس کے علاوہ ابرار علاقہ ہیں، چھوٹے پیپر پی ٹی آئی کو دیکھ لیا کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے. وہی مطلب پرانے لوگ اس کے ٹائٹینک کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، وہ الٹا عمران خان کو کوئی ڈبونے کا باعث بنے. تو اس میں نوجوانوں کا جو کہا تھا، کہاں نوجوان اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، کہاں اس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل تھاٹ پروسیس دینے والے لوگ نظر آ رہے ہیں. کوئی بھی قابل آدمی جو ہے وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بہت قابل لوگ ہیں، یہ یونیورسٹی کے اندر ہی ایسے کانٹیکٹ بنا کے اپنے افراد تیار کر کے آگے جو لا سکتے ہیں. مین چیز تو جو معاشرت دان ہیں، جو اکنامکس کی جو سوچ رکھنے والے وہ چاہیے ہوتے ہیں. اور تو تقریباً جنرل اویئرنیس سے کام چل جاتا ہے. آپ کوئی بھی وزارت ہے، سمپل اگر فنڈنگ آپ کے پاس ہو یا بیرونی سورسز ہوں جس سے آپ انویسٹمنٹ لا سکیں، یا کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز لا کے اپنے ایڈوائزر وغیرہ بنا کے آپ اچھی ڈیلیورنس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جہاں تک مطلب وزیر خزانہ کا یا وزارت خزانہ کا یا وزارت مالیات کا یا مالیات کے جو معاملات ہیں اس کے لیے بے شک ایک انٹرنیشنل یا مطلب ایک فاسٹ موونگ مائنڈ جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے وہ سارے تو نہیں چاہیے ہوتے، ایک دو ہی دماغ چاہیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی وزارتیں ہوتی ہیں وہ اگر ہم یونیورسٹی سے اپنے ساتھ تیار کر کے افراد لائیں اور ان کو ایک باقاعدہ طریقے سے گائیڈ کیا جائے. بیسک دیانتدار ہونا چاہیے، تجربہ کار ہونا ضروری نہیں ہے. تجربہ کار ہونا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں کرپشن کرنی ہو اور کرپشن چھپانی ہو. لیکن اگر آپ کرپشن کرنا نہ چاہیں، کام کرنا چاہیں، جو جتنا فنڈ آپ کے پاس آئے تو میرے خیال میں صلاحیت اور صلاحیت دونوں جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا یہ سارا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ٹیک اپ کرے اور ذمہ داری لینے کی کوشش کرے. مزید جنگیں نہیں ہونی ہے، اور مزید جو جنگیں ہونی ہیں وہ خالی میڈیا وارز ہی ہونی ہے، جس میں جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، عمران خان، ساست زرداری اور یہ ایک دوسرے کی اسٹیبلشمنٹ کی اور پبلک موبلائی جو مطلب ہے کہ اس میں جو مطلب ہے کہ روایتی سیاست ہے. ایون عمران خان بھی جو ہے وہ روایتی سیاست کے اندر آپ جو ہے وہ مطلب ہے کہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے فوج کے جو ہے وہ پروں کا سہارا لے رہا ہے. اس کے اندر بھی وہ چیزیں جس طرح نوجوان نسل کا پیورلی جو ہے وہ ساتھ چاہیے، وہ اس طرح کے لیے ظاہر ہے جب نوجوان نسل نے اسے بنایا ہے تو وہ نوجوانوں کو خطاب کر سکتا ہے، فورم کے اوپر جا کے خطاب کر سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمنٹ فلور پر جا کے وزیر اعظم بن گیا تو اب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے خطاب کے لیے نہیں جا سکتا. نہیں، وہ تو پوری پبلک کا نمائندہ ہے. پوری پبلک کا نمائندہ ہونا ڈیلیورنس کے لحاظ سے ہے، لیکن اپنی جو جس مطلب ہے کہ سوسائٹی نے یا جس طبقہ زندگی کے افراد اور نوجوانوں نے اسے منتخب کیا ہے اس کے ساتھ وہ پبلک لیول پر جا کے، انڈیویجول لیول پر جا کے خطاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فورم سے وہ کرنے چاہیے انہیں، کیونکہ وہ انہی کے ذریعے بنا ہے. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ وزیر اعظم بن گیا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو خطاب نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کے لوگوں سے خطاب اس کا ہونا چاہیے. جو عوامی نمائندہ ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو عوام رابطہ مہم کے اندر نہیں رہتی ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں اسپیکر چاہیے ہوتے ہیں جن کو سننا ہوتا ہے. اگر وہ ان کو نہ ملیں گے وہ کسی اور فورم پر، کسی اور پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جانے کا باعث بن سکتے ہیں. تو ہمیں بیسک افرادی جو قوت ہے یا جو نوجوان نسل ہے اس کا بہترین جو ہے وہ یوٹیلیٹی بیس کرنی ہے اور پروڈکٹیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ان سے لینی ہے. تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہمارے اسکالرس، ہمارے ایجوکیشنسٹ، ہماری جو لا برادری ہے، ہماری جو ڈاکٹرس برادری ہے، یہ بہت بڑی اپنا کا ایسا رکھتے ہیں اور یہ خالی جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کے بعد پیسے بنانے میں نہ لگ لیں. جو ایجوکیشنسٹ لوگ ہیں وہ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ دو جو فیلڈز ہیں، میڈیکل فیلڈ اور ایجوکیشن فیلڈ، یہ انسانیت کی خدمت کی فیلڈ ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو میڈیکل فیلڈ اور ایجوکیشن فیلڈ یہ دونوں جو ہے وہ انتہائی ارننگ انڈسٹریز بن چکی ہیں. اس ارننگ انڈسٹری سے ان لوگوں کو تبھی نکالا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے درمیان بہترین جو ہے وہ
اسکالر لیول کے لوگ ہوں اور اسکالر لیول کی خواتین ہوں، جو عورتوں کی نمائندگی کے لحاظ سے، جو مردوں کی نمائندگی کے لحاظ سے، کچھ اوورآل نمائندگی کے لحاظ سے ان لوگوں کے اندر جو جن کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ ہے، ان کو ایز اسپانسر لیں، انہیں ایز اے فنڈر لیں، انہیں ایز اے ہیلپر لیں، تاکہ سماج کے اندر جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے تبدیلی لائی جا سکے، کیونکہ تعلیم ہے اور اسپورٹس ہے اور ٹورزم ہے، یہ تین جدید جو ہے وہ ایریاز ہیں جس کے اوپر پاکستان میں بھی اور انڈیا کے افراد میں بھی کام ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے تین نکاتی جو میں نے کہی ہے کہ یہ اگر جدید نسل ہے تو ظاہر جدید سوچ رکھتی ہے، تو اس کے اوپر جدید آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، اور جدید آئیڈیالوجی کے اوپر جو ہے وہ ایک جدید لیڈرشپ ہونی چاہیے، یعنی یہ نئی نسل، نئی آئیڈیالوجی اور نئی جو ہے وہ لیڈرشپ۔ تو اس کے لیے نوجوان آگے آ سکتے ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان آ سکتے ہیں، جواد احمد آگے آ سکتے ہیں، ابرار الحق آگے آ سکتے ہیں، عاطف اسلم آگے آ سکتے ہیں، شہزاد رائے آگے آ سکتے ہیں، جنید رادر جو فیصل بڑائچ ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں۔ تو جتنا بھی آپ کا حلقہ اثر ہے، ساتھ ایک پارٹی بھی بنائیں، کیونکہ پارٹی بنانے کا آپ کو حق ہے۔ پاکستان کے اندر دو پارٹی سسٹم تو ہے نہیں ہے۔ روایتی سیاست کو آپ نے آج اگر آغاز کرنا ہے تو کم از کم آپ 30 سال کے بعد تو آپ ضرور جائیں گے، آپ یہ نہ کہیں گے پہلے 5 سالوں میں آپ پارلیمنٹ فلور پر آ جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج اگر ہر پڑھا لکھا اینکر اور اسپیکر اور لیڈر جو میڈیاکل لیول کا لیڈر ہے وہ آج سے اگر نمائندگی کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ 40 سال کے بعد ہم ایک ایسی نسل فصل، بلکہ بہت قریب عرصے میں ہم 20 سال کے اندر اچھی بڑی جو ہے وہ 100-150 سیٹس لے کر پارلیمنٹ فلور پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ آپٹمسٹک بھی ہونا چاہیے اور آئیڈیلسٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن آئیڈیلزم بہت سی جگہوں پر کریش بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ پبلک ہے، پبلک بڑی ہارڈ ریالٹی ہے، ہارڈ ریالٹی کو کریک کرنا ود لاجک ہی جو ہے وہ جواز بنتا ہے۔ ہمیں جہالت کے راستہ کو نہیں اپنانا ہے، ہم نے جو ہے وہ تشدد کا راستہ نہیں اپنانا ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں تشدد ہونے لگا آپ خاموش ہو جائیں، سائڈ اختیار کر لیں، کیونکہ آپ کا کام ہی تشدد نہیں ہے، آپ کا کام ڈائلاگ پیدا کرنا ہے، آپ کا کام مباحثہ پیدا کرنا ہے، آپ کا کام اویئرنیس دینا ہے، آپ کا کام لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اور آپ کا کام لوگوں کو ایکسپلائٹیشن سے جو ہے وہ آگاہ کرنا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ جس طرح ایک کامیاب ادارے کے اندر جو اس کی کان اور آنکھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، آگے پالیسی میکروں کا یا بڑے لوگوں کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے، کہاں، کس طرح اور چیزوں کو جو ہے وہ لیا جائے۔ آگے غلط معنی لیے جاتے ہیں، جو لیے جاتے ہیں خدشات اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دیٹ از دا فیشن آف دا لائف۔ آپ اس سے کبھی بھی نہ ڈریے گا کہ جی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی، لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہی سب سے بڑا دنیا کا جو ہے وہ غم ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب آپ دیکھیں میڈیا عام ہو گیا ہے، دنیا بھر کی انفارمیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے پوری دنیا کے جو ہے وہ نظارے اور جو ان کی عروج و زوال ہے، تہذیبیں اور ان کے یہاں جو سیاست ہے، معاشرت ہے، عدلیہ ہے، تعلیم ہے، اور جو اوورآل جو ان کے پالیسی میکرز ہوتے ہیں، سب کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے۔ لیکن آپ اپنے تناظر میں جب آتے ہیں تو آپ کے اپنی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو ہم پوری دنیا کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، سننے میں تو ہم پوری دنیا کو سن رہے ہیں، سیکھنے میں تو ہم پوری دنیا سے سیکھ رہے ہیں، لیکن جب عملاً فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہمارے پاس کسی کو چائے پلانے کی جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی سوچ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں میڈیا کے تھرو یا کسی نہ کسی سورس کے تھرو، آپ اسپورٹس کی طرف آئیں، ایجوکیشن کی طرف آئیں، ٹورزم کی طرف آئیں، اپنے حلقوں سے نکل کر دوسرے جو کراس حلقے بنتے ہیں ان کے ساتھ بجائے